الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم الرحمن الرحیم۔ یہ کلمات دونوں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی پڑھے ہیں، تو بس ترجمہ کر لیتے ہیں۔ جو بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے اور جو ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام دونوں حالتوں میں معرفہ کے لیے آیا ہے، خاص کرنے کے لیے آیا ہے۔ ایک ہی ہستی ہے جو اس طرح رحم فرماتی ہے، میرا اللہ ہے۔ الرحمن ہے، الرحیم ہے، بہت زیادہ رحم فرمانے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تمام کی تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے، جو مالک ہے، خالق ہے، مدبر ہے اور رزاق ہے، پرورش کرنے والا ہے تمام کے تمام جہانوں کی، جو بہت زیادہ رحم فرمانے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ مالک، یہ کلمہ اردو میں استعمال کرتے ہیں، یہ تو اب معروف ہے، مالک اردو میں بھی کہتے ہیں مالک۔ اس گھر کا مالک کون ہے وغیرہ وغیرہ، مالک۔ تو وہ مالک ہے یوم، یہ یوم بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یوم العید، یوم الجمعہ۔ یوم العید عید کا دن، اور یوم الجمعہ جمعے کا دن۔ تو یوم کا کیا مطلب ہوا؟ دن۔ وہی ترجمہ ہے، وہی معنی ہے۔ الدین، یہ بنا ہے الف لام جمع دین سے۔ الف لام تو خاص کرنے کے لیے آ گیا یہاں پر، اور باقی کلمہ رہ گیا دین۔ یہ دین تو ایک مشہور، آپ جانتے ہیں، ویسے ہم کہتے ہیں اسلام ہمارا دین ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ اسلام ہمارا دین ہے۔ یہ ایک معنی ہے دین کے۔ ایک عربی کے اندر لفظ ہوتا ہے دین، یہ دال یا نون سے بنے گا۔ دین کا مطلب ہے جو دین، جو قرضہ ہو، کسی نے، میں نے کسی کے پیسے دینے تو وہ دین ہے میرا۔ اور ایک دین کے معنی اور ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، جزا اور سزا۔ بدلہ، جزا اور سزا۔ اس کے سے پہلے لگ گیا الف لام، اصل جزا اور سزا۔ دیکھیں آپ، ایک شخص نے ایک قتل کیا، اس کو عدالت سزا دے گی، اس کو ایک سزا دے گی، اس کو پھانسی دے دی جائے، تو ایک قتل کا آپ کہہ لیں بدلہ ہو گیا۔ اگر اس نے 100 قتل کیے ہیں، اب کیسے بدلہ دے گی؟ ایک کا دے دے گی نا، باقی 99 کا کیا بنے گا؟ لیکن اگر اس نے 10,000 قتل کیے ہیں تو پھر نہیں نہ ہو سکتا۔ تو اصل بدلہ، اصل جزا سزا، یہ جو ہے کیسے بدلہ دیا جائے گا، کیسے ہوگی؟ تو اصل بدلے کو کہیں گے الدین، یوم الدین، اصل بدلے، اصل جزا اور سزا کا دن۔ مالک یوم الدین، اصل بدلے، جزا اور سزا کے دن کا مالک۔ تو اس دن کا مالک میرا اللہ ہے، کوئی اور اس دن کا مالک نہیں۔ کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس دن کچھ کر سکے۔ وہ اللہ کل کا کل اختیار آج بھی اللہ کے پاس ہے، لیکن کچھ اختیارات مخلوق کو اس نے دیے ہوئے عارضی طور پر، وہ سب اختیارات سلب کر لیے جائیں گے۔ للہ الواحد القہار، مالکی یوم الدین، ایاک نعبد، ایاک، یہ کلمہ بنا ہے ایا جمع کا سے۔ ایا کے معنی ہوتے ہیں صرف اور صرف، اور کا کلمہ تو ہم پڑھ چکے۔ ہم کہتے ہیں
قلموں کا تمہارا قلم، اور بیتو کا تمہارا گھر، کتابو کا تمہاری کتاب. تو پوزیشن کے ساتھ کہا تمہارے کے معنی میں آتا ہے. ایاکا صرف اور صرف تیری، نعبدو یہ کلمہ ہے، ہم اس کا دیکھتے ہیں. نعبدو یہ کلمہ بنا ہے نون جمع عبدہ سے. تو یہ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی فعل سے پہلے یا آ جائے، تا آ جائے، الف آ جائے یا نون آ جائے تو وہ فعل مضارع ہوتا ہے، اور اگر یا تا الف و نون نہ آئے تو ماضی ہوتا ہے. تو مثلا ہم نے دیکھا ایک کلمہ ہے نصرہ، یہ ماضی ہے، اس میں یا تا الف و نون نہیں لگا ہوا، تو اس کے ساتھ جب یا لگائیں گے تو ہو جائے گا ینصرو، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. اور تا جائے تنصرو، تو مدد کرتا ہے یا کرے گا. الف آ جائے تو انصرو، میں مدد کرتا ہوں یا کروں گا. اور نون آ جائے تو ہو جائے گا ننصرو، ہم مدد کرتے ہیں یا کریں گے. اسی طرح سمع، اس نے سنا، ماضی ہے، ساتھ یا تا الف و نون لگی تو ماضی ہے. اگر یا لگ جائے یسمعو، وہ سنتا ہے یا سنے گا. تسمعو، تو سنتا ہے یا سنے گا. اسمعو، میں سنتا ہوں یا سنوں گا. نسمعو، ہم سنتے ہیں یا سنیں گے. تو جب مضارع کی چار علامتیں یا تا الف و نون، یا آ جائے تو ترجمہ کریں گے وہ، تا آ جائے گا تو تم، الف آ جائے تو کریں گے میں، اور نون آ جائے گا تو ترجمہ کریں گے ہم. عبدہ کا معنی ہوتا ہے اس نے عبادت کی، اس کے ساتھ یا لگے، یعبدو وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا. تعبدو تو عبادت کرتا ہے یا کرے گا. اعبدو میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. ہوگی جی واضح. یہاں کیا ہے؟ نعبدو ہم سب عبادت کرتے ہیں. شروع میں کیا آ گیا؟ ایاکا صرف اور صرف تیری، ہم سب عبادت کرتے ہیں. واضح ہے جی بات. اب یہ عبادت کیا چیز ہے یہ سمجھ لیجیے. یہ وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر عبادت کے واسطے، عبادت کے لیے. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا عبادت کیا ہے. عبادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وہ چیزیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کر فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتے ہیں. وہ دو ہی طرح کی ہوتی ہیں، یا اوامر ہیں یا نواہی ہیں، یا کسی چیز کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ یہ کرو، اور یا اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا. ان کو بجا لانا دو چیزوں کے ساتھ، دو چیزیں انگریڈینٹس کے ساتھ لازم ہے. محبت کے ساتھ اور عظمت کے ساتھ. اللہ کی عظمت کے رکھتے ہوئے دل میں خیال، اللہ کی عظمت ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت ہو.
اس کو کہتے ہیں عبادت، یعنی محبت اور عظمت کے ساتھ جو اللہ نے فرمایا کہ یہ کرو وہ کرنا، اور جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے رک جانا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور اللہ راضی ہوتا ہے۔ یہ کیسے پتہ لگے گا کہ یہ چیزیں ہیں ان سے اللہ محبت کرتا ہے؟ یعنی ہماری جو مرضی ہم کہیں گے میں جو ہے ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو جاؤں اللہ اس سے محبت کرتا ہے، نہیں۔ ان چیزوں کا پتہ لگے گا دو سورسز کے اندر، قرآن کے ساتھ اندر، قرآن مجید کے اندر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتائی ہوئی صحیح احادیث کے اندر۔ قرآن مجید کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی صحیح احادیث کے اندر یہ چیز جو ہے وہاں پہ معلوم ہوگی، اس کے مطابق عمل کیا جائے گا محبت اور عظمت کے ساتھ۔ وہ چیزیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے یہ وہاں بتا دی گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے وہ کرنا، اس کو عبادت کرتے ہیں۔ یہاں ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں ایاک نعبد، صرف اور صرف تیری ہم سب عبادت کرتے ہیں۔ واضح ہوگی جی بات؟ ایاک نعبد، ڈیفینیشنز یاد کرنی ہے آپ نے اچھی طرح، لکھی ہوئی بھی آ رہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ واہ کا تو آپ معنی جانتے ہیں، کیا معنی ہوتے جی؟ جی بارک اللہ، بالکل درست ہے۔ اور ایاک، یہ تو پڑھ چکے ابھی، صرف اور صرف تیری یا صرف اور صرف تجھ سے، نستعین یہ کلمہ بنا ہے نستا جمع عین سے۔ نستا آپ سمجھ لیجئے، ہم دو کلمات آپ کو میں بتاتا ہوں، بلکہ تین بتاتا ہوں۔ استخارہ، اصل میں استا کہتے ہیں میں طلب کرتا ہوں، خارہ خیر سے، میں خیر کا طلب کرنا، اس کو کہتے ہیں استخارہ۔ اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں استغفار، مغفرت کی میں طلب کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتا ہوں، طالب ہوں، تو میں طلب کرتا ہوں۔ اور استسقا، پانی کا طلب کرنا، یعنی میں طلب کرتا ہوں پانی، اللہ سے بارشیں نہیں ہوئی، نماز استسقا پڑھتا ہوں، پانی طلب کرتا ہوں۔ ہم سب نماز استسقا پڑھتے ہیں، تو یہ طلب کے معنی آتے ہیں۔ اگر استا کی جگہ یستا ہو تو وہ طلب کرتے ہیں یا کریں گے، تستا ہو تو تو طلب کرتا ہے کرے گا، اور نستا ہو تو ہم سب طلب کرتے ہیں کریں گے۔ تو نستا کے معنی ہو گئے ہم سب طلب کرتے ہیں کریں گے۔ اگلا کلمہ عین، یہ اردو میں ہم کلمہ استعمال کرتے ہیں معاون، تعاون، اسی طرح ہم کہتے ہیں اعانت، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے معنی ہوتے ہیں عین کے مدد، معاون مدد کرنے والا۔ تو نستعین ہم سب مدد طلب کرتے ہیں۔ شروع میں کیا آ گیا؟ ایاکا، صرف اور صرف تجھ ہی سے ہم سب مدد طلب کرتے ہیں اور کریں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم سب صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، اور ہم سب تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اور کریں گے۔ واضح ہے جی بات؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ عربی مبین، یہ عظیم ترین صورت آپ کے دلوں میں آ رہی ہے۔ اہدنا، یہ کلمہ بنا ہے الف جمع خود جمع نون الف نا سے۔ یہ جو آخر میں نون الف نا آ گئی، یہ پہلے سمجھیے۔ عربی زبان کے اندر کہنا ہو کہ یہ میری چیز ہے تو اس کے ساتھ یا لگا دیا جاتا ہے،
جیسے قلم کے ساتھ یا لگا دی جائے، ملا کے لکھی جائے تو قلمی، میرا قلم. کتاب، کتاب کو کہتے ہیں کتابی، میری کتاب. مسجدی، یہ میری مسجد. تو یا لگ جائے گا میری کے لیے، چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، میل ہو یا فیمیل ہو، یعنی یا ہی آئے گی. یعنی ایک عورت کہہ رہی ہو میری کتاب، تب بھی وہ یا ہی کہے گی، اور اگر ایک مرد کہہ رہا ہو تب بھی یا آئے گا، کتابی، میری کتاب. اور اگر کہنا ہو ہماری کتاب تو پھر یا نہیں آئے گی، بلکہ لکھا جائے گا نون الف نا، یہ لکھا ہوا جیسے آ رہا ہے. تو آ گیا قلمی کے بجائے آ جائے گا قلم و نا، ہمارا قلم. ٹھیک ہے جی. کتاب و نا، ہماری کتاب. مسجد و نا، ہماری مسجد. دیکھیے اگر ہم کہتے ہیں ہمارا رب ہے، رب کے ساتھ کہنا میرا رب، تو ہم رب کے ساتھ یا لگا دیں گے، یا لگا دیں گے ربی، ربی میرا رب. اور کہنا ہمارا رب تو کیا کہیں گے ربنا. واضح جی بات. ربنا تو نون الف نا آ جائے گا. تو یہ تو نون الف نا آ گیا ہمیں یا ہمارا، یہ اس معنی میں آ جائے گا. یہ جو الف آیا یہ ہم پڑھ چکے پہلے. الف تو ایک تو ہم پڑھتے ہیں نا مضارع میں آتا ہے میں کے لیے، اور ایک ہم نے پڑھا تھا اتقو میں، وہ آتا ہے امر کے لیے، حکم دینے کے لیے. اور ایک ہم نے پڑھا تھا اکبر، جیسے آگے آتا ہے یعنی کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو، یعنی اکبر سب سے بڑا، اکرم سب سے زیادہ عزت والا. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو آتا ہے نا امر والا الف، یہ وہی الف ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی، یعنی دیکھیے مخلوق اپنے برابر کے اندر ہم بات کریں، کوئی سینئر ہے وہ جونیئر کو کوئی بات کہہ رہا ہے تو حکم دے رہا ہے نا، خالق دے رہا ہے مخلوق کو. لیکن جب مخلوق خالق کو پکار رہی ہے تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ الف یعنی دعائیہ، اس کو ہم کہتے تھے دعا کے لیے آ گیا، کہ الف ہم دعا کر رہے ہیں، کہ دعا یعنی یہ بجائے اللہ سے ہم پکار رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، تو الف یہ دعائیہ ہے، ہم یہ کہہ دیتے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے. گرامر میں آپ جائیں گے اور ڈیٹیلز پڑھیں گے. اور خود یہ ہدایت سے ہے، ہدایت اردو کا لفظ ہے، اردو میں استعمال کرتے ہیں. ہدایت کیا ہوتی ہے؟ بڑا آسان سا آپ سمجھ لیجئے، رہنمائی کو کہتے ہیں، انگلش میں کہتے ہیں گائیڈنس. گائیڈنس کو رہنمائی کرنا، گائیڈنس کرنا. ہدایت عطا فرما دیجئے، یعنی گائیڈنس جو ہے وہ کرنا. اس کے دو پارٹ ہیں، ایک ہوتا ہے ہدایت بیان، یعنی ہدایت بتا دینا، رہنمائی کر دینا، اور ایک ہوتی ہے ہدایت توفیق، یعنی کسی بھی عمل کرنے کی توفیق عطا کر دینا، اس کے لیے آسانی پیدا کر دینا، دل کو اس پہ راضی کر دینا، اس کے راستے کی رکاوٹوں کو، مشکلات کو دور کر دینا. کہتے ہیں نا مجھے اللہ نے نماز کی توفیق اللہ نے دی، یہ ہدایت توفیق ہے. دیکھیں نا کچھ لوگ صبح سویرے اٹھ کے 1 گھنٹہ بھی سوئے ہوں فجر کے نہیں اٹھ جاتے، اور بہت سارے لوگ نہیں اٹھتے. تو یہ ہدایت توفیق ان کو مل گئی ہے. اور ہدایت البیان ہے کہ سارے مسلمانوں کو یہ پتہ ہے کہ فجر کی نماز فرض ہے. یہ رہنمائی فرما دی اور بتا دیا کہ اگر یہ نماز نہیں پڑھو گے تو بہت سخت سزا ملے گی، جہنم میں جانا پڑے گا. واضح کر دیا.
تو یہ ہدایت البیان ہے اور ہدایت توفیق ہے، یہ ساری ہدایت کا پارٹ ہے۔ اہدنا، ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمارا پروردگار سورہ فاتحہ کو نازل فرما رہا ہے، کہا مجھ سے مانگو، اور مانگنے کی چیز کیا ہے؟ ہدایت، کیونکہ یہی تو کامیابی ہے ساری۔ لیکن یہ نیت دل میں رکھو کہ جو ہدایت آئے گی اس پہ عمل پیرا بھی ہوں گے، خالی بے سوچے سمجھے ہدایت ہی مانگتے رہو اور اس پہ عمل پیرا نہ ہو، یہ اس کا کیا فائدہ ہے؟ اہدنا، ہدایت عطا فرما دیجئے ہم سب کو، ہمیں ہدایت عطا فرما دیجئے، صراط المستقیم، الصراط، یہ لفظ بنا ہے الف لام جمع صراط سے۔ الف لام تو خاص کرنے کے لیے آگے، اور صراط ہی تو ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں، رستے کو کہتے ہیں، پل صراط، الصراط، اصل رستہ۔ رستے تو کئی دکھاتے ہیں، لوگ دکھاتے ہیں نا، یہ ادھر چلے جاؤ، یہ ادھر چلے جاؤ، نہیں، اصل رستہ وہ کون سا رستہ ہے اس کو بتایا جا رہا ہے، المستقیم، صراط المستقیم۔ یہ بن گیا الف لام، یہ لفظ بنا ہے الف لام جمع مستقیم سے۔ الف لام تو خاص کرنے کے لیے آ گیا، پراپر ناؤن کے لیے، اور مستقیم سیدھا، بالکل سیدھا، جس میں کوئی ٹیڑھ نہ ہو۔ یہ تو آپ میں سے بہت سارے لوگ سائنس پڑھے ہوں گے، دو جگہوں کے درمیان، دو نقطوں کے درمیان کلوزسٹ ڈسٹینس کیا ہوتا ہے؟ اسٹریٹ، بالکل اسٹریٹ پاتھ۔ تو المستقیم اردو میں استعمال کرتے ہیں، بالکل سیدھا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم سب کو ہدایت عطا فرما اس اصل رستے کی جو بالکل سیدھا ہے، جس میں کوئی کجی نہیں ہے، وہ ایک ہی رستہ ہے، ڈھیر سارے رستے نہیں ہیں، اس رستے کی ہمیں ہدایت عطا فرما دے۔